الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہمارا درس جو ہے سورۃ القبر اور اتفاق سے نظم کے بعد ہی ہے، تو اسی مناسبت سے بیان ہوں گے، تو ساتھ میں رہیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتربت الساعة وانشق القمر۔ دیکھیے ہم نے حمزہ کے نیچے زیر لگائی ہے، تو جو عربی پرنٹ والے ہیں ایک قاعدہ ہے اس کا، وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ۔ را کو تھوڑا دبانا تاکہ ڈبل ادا ہو جائے۔ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ۔ مزدجر ایک را اور مستقر مستمر ڈیڑھ را۔ حکمت بالغۃ فما تغنی النذر فتول عنہم۔ وقف لازم اردو عربی پرنٹ میں۔ یوم یدعو الداعی الی شیء نکر۔ جو معنی مفہوم کو سمجھتا ہے اس کے لیے ضروری نہیں، چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ فتول عنہم کی کیا معنی ہے، اور ہم ابتدا کر رہے ہیں یوم یدعو الداعی، اس کا بھی اسے بھی ملحوظ رکھیں۔ تو ترجمہ ہے ساعہ قریب آ چکی۔ ساعہ سے مراد قیامت۔ دوسری بات، اور چاند پھٹ گیا، دو ٹکڑے ہو گئے۔ اب ایک اس کا ترجمہ ہوگا پھٹ گیا، اب ہم مفہوم بتاتے کتنا پھٹا، تو دو ہی ٹکڑے ہوئے، اسے حدیث سے۔ ان کی حالت یہ ہے قریش کی، اگر کسی آیت کو بھی دیکھتے ہیں، کوئی بھی نشانی، اب یہ نشانی چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا، منہ پھیر لیتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، چلتا ہوا جادو، سحر مستمر۔ تو یہ مستمر کو سمجھنا ہے ہمیں، چلتا ہوا جادو، اور جھٹلایا، پیروی کی خواہشات نفس کی۔ ہر معاملہ کل امر مستقر، انجام کو پہنچنے والا ہے، طے ہے، قرار سے۔ تحقیق کیا ہے ان کے پاس؟ خبریں، انباء، نبا کی جمع، جس میں عبرتناک انجام ہے، مزدجر یعنی تنبیہات، ڈانٹا گیا۔ حکمت بالغۃ، حکمت مکمل حکمت، بالغتن کا لفظ ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے بالغ، تو اسے سمجھنا ہے۔ فما تغنی النذر، لیکن یہ ڈراوے، تنبیہات کچھ بھی ان کے کام نہیں آئے۔ تو اے رسول منہ پھیر لیں، آپ پریشان نہ ہو۔ کب تک؟ اس لیے یہاں رکنا ہے۔ اگر آپ ملا کر پڑھیں گے تو منہ پھیر لیں اس دن سے جس دن آواز دے گا سور پھونکنے والا۔ یہ معنی تو غلط ہوئے نا، دیکھیں میم کیوں لگاتے ہیں، منہ پھیر لیں۔ اب آپ ابتدا کر رہے ہیں، کب تک؟ یوم یدعو الداعی الی شیء نکر۔ نکر یعنی ناگوار چیز، وہ کون سی؟ قیامت کا دن، سور پھونکا جائے گا، اس لیے ہاں وقف لازم ہے۔ اقترب قریب، دیکھو قرب اور چیز ہے، اور اقترب اس میں تا کا اضافہ ہے، بالکل قریب آ چکی۔ حدیث مشہور ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین۔ ہم کہتے ہیں کلمے کی انگلی، شہادت کی انگلی، اور یہ درمیانی انگلی۔ کیا مطلب؟ حدیث لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو قریب کا مطلب یہ نہیں کہ کل، مطلب میرے بعد اب کوئی نبی نہیں، اب کیا ہے؟ قیامت۔ تو تخلیق سما اور ارض اور
فرشتے اور جن اور انسان اکثر حصہ گزر چکا، تو تھڑ کہیے، اب ایک تھڑ باقی ہے. جیسے بچوں کو کہتے ہیں نا مدینہ پہنچتے ہیں تو بےتاب رہتے ہیں یا واپسی پر قریب ہے. یہ ہے مطلب. یہ مطلب نہیں کہ کل، اب قریش سمجھ نہیں رہے تھے، قریب ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ کل، اب کوئی نبی نہیں آئے گا. دیکھیں جتنے انبیاء ہیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ قیامت قریب ہے، قیامت آنے والی ہے. آخری نبی نے کہا کہ اب میں اور قیامت کیسے، اس طریقے سے. ساعہ، دیکھیں ساعہ کے معنی گھڑی. یہ گھڑی، یہ مجازی معنی ہے اس کے، یہ گھڑی نہیں ہے، مجازن رکھ لیے نام اس کا. گھڑی کسے کہیں گے؟ گھڑی کے معنی پل، یعنی تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ فلاں صاحب دادا بنیں گے، نانا بنیں گے. اب وہ ولادت ہوئی، اسے کہیں گے پل کہ یہ دادا بن گئے. یہ مثبت مثال دی ہم نے. اب ایکسیڈنٹ کی کیوں مثال دیں؟ ہم کیا کہتے ہیں کہ تقدیر میں لکھا ہوا قضا آئی ہے نا، تو یہ قضا آئی کہ یہ دادا بن گئے، تو کیا کہتے ہیں اس کو؟ پل. تو ہمارا درس شروع ہوتا ہے کب؟ 10:15. ختم کب ہوگا انشاءاللہ؟ 11:15. تو یہ گھڑی وہ پل بتاتی ہے، اس لیے اس کا نام بھی گھڑی. بس. تو یہ مطلب کیا ہوا؟ گھڑی مجازی ہے، نام رکھ لیا گیا معنی کے مناسبت سے. تو ایسے کئی حروف قرآن شریف میں ہیں وہ مجازی، ہم اس کو مجازی کہتے ہیں. مطلب کیا مجازی؟ اس کے معنی پل نہیں بلکہ جائز ہے پل کو بتانے والی. جیسے کہ نل آیا کہ نل آتا ہے کہ پانی آتا ہے؟ پانی آتا ہے، مگر کیا کہتے ہیں؟ نل آیا کہ نہیں آیا، مجازی. اب دوسری بات، وانشق القمر. دیکھیے لوگوں کا تصور کیا ہے آج تک کہ اللہ کے رسول صاحب نے ایسا اشارہ کیا اور چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے. نہیں، عربی جانے عربی. انفعال، انسان جذبے میں آتا ہے تو آپ خود آتے ہیں انفعال میں. انکسر، چیز ٹوٹتی ہے تو انشق 2 ٹکڑے ہوئے، پھٹ گیا. پھاڑا نہیں ہے، 2 ٹکڑے کیے نہیں ہیں. اسے آپ سمجھیں. یہ اور بات ہے ابھی شعراء قوال، کیونکہ سارے شعراء تو علامہ اقبال کی طرح قرآنی تعلیمات سے جڑے نہیں رہتے ہیں، تو اپنے حد تک وہ. لیکن یہ کہ اچھا ہے، شعراء بھی کئی باتیں جو ہیں وہ پیش کرتے ہیں وہ. تو ہم تو ہمارے لیے تو قرآن ہے نا. وانشق، 2 ٹکڑے ہوا. تو پس منظر کیا ہے؟ وہ انگلی کا اشارے سے توڑے کہاں سے آیا؟ ونڈو ملتی ہے نا کھلی، تو پھر قوالی اور شعراء کو کچھ کام ہی نہیں ہے. جی، مشرکین نے کہا کہ اگر آپ واقعی نبی ہو تو چلو دکھا دو. اوپر دیکھ رہے تھے، دکھا دو یہ معجزہ. اب اللہ کے رسول دلی تڑپ حریصن ہے نا، حریص تھے، تو اشارہ کیا کہ اے اللہ یہ مجھ سے چاند کے 2 ٹکڑے کہہ رہے ہیں. اشارہ کیا، یوں نہیں کیا. اشارہ اور دعا، 2 ٹکڑے ہوئے. تو فرق محسوس ہوا؟ فرق ہے نا، کافی فرق ہے. تو یوں کہیں کہ 2 ٹکڑے ہوا، لیکن معجزہ کس سے صادر ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. جبکہ معجزہ خود قرآن ہی خود ایک معجزہ تھا، مگر ہو گئے. اچھا کس نے دیکھا؟ اس وقت جو لوگ تھے انہوں نے دیکھا. ہر آدمی تو آسمان کی طرف نہیں دیکھتا ہے. لیکن سلیمان ندوی ہمارے یہاں کے بڑے ٹاپ کے عالم ہیں، انہوں نے خطبات مدارس کتاب لکھی ہے، بہت مشہور ہے خطبات مدارس. تو ان کے پاس ایک سنسکرت میں ایک پرانا رسالہ تھا، کتابچہ تھا. تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ مالبار کے ایک راجا نے بھی دیکھا. اس نے کہا کہ میں، اب وہ اتفاق سے دیکھ رہا ہوگا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے، تو اتفاق جیسے ہوا اس نے دیکھا. تو یہ وہ لکھتے ہیں. تو ظاہر بات ہے کہ یہ ان کے مقولے عربی میں ہیں، یہاں کے شعراء پڑھتے ہیں ان کے، اور ان کے بیٹے بھی جو برخوردار ہیں تو عرب بھی ان کی کتابیں پڑھتے ہیں. اس وقت جو ہے عربی جو ہے نا، یہ نہیں تھا کہ ہندی اور افریقی جو علماء جید تھے، اصل تو عربی ہی تھا نا پہلے. ہندوستان میں بھی عربی اور فارسی، اردو بعد میں بنی ہے.
تو یہ ہے وانشق القمر. تو اب آپ کو اطمینان ہوا کہ ہے کیا شق قمر کا واقعہ. یہ ہے واقعہ اس کا. اب ہوتا کیا ہے کہ جب بھی کوئی معجزہ طلب کیا جاتا ہے اور وہ پیش کیا جاتا ہے اور انکار کیا جاتا ہے تو ان پر ہلاکت ہے. سنا ہوگا نا آپ نے. مگر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز کو ہٹا دیا گیا. دیکھو انکار کیا, ابھی آ رہا ہے وَإِن يَرَوْا آیَةً, مگر ہلاک نہیں ہوئی. تو یہ فضل کس کا ہے؟ جو سیرت نبی پر من گھڑت باتیں پیش کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ یہ جو حقیقت ہے بیان وہ بیان کرنا چاہیے. ان کو موقع دیا جاتا ہے. اب کہا جا رہا ہے کہ وَإِن يَرَوْا آیَةً, یہ چاند کی بات نہیں, کوئی بھی نشانی دیکھتے ہیں تو یہ منہ پھیر لیتے ہیں. اور کیا کہا اور کیا کہتے ہیں؟ اہل قریش کی بات ہو رہی, سحر مستمر. یہ مستمر کو سمجھنا ہے. پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ سورہ نمل میں 13 نمبر آیت میں فرعون اور اس کے درباریوں نے کیا کہا تھا؟ قالوا ھذا سحر مبین. دیکھو آیتوں کو رجوع کرنا پڑتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ سحر مبین. اب مبین کے بارے میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں, کتاب مبین یعنی کہ خود روشن ہے, دوسروں کو روشن کرتی ہے. شیطان مبین کے معنی آپ جان چکے ہیں. تو سحر مبین کے معنی کیا؟ وہ تو روشن نہیں ہے نا. سحر مبین کے معنی انہوں نے یوں کہا کہ موسیٰ ابن عمران کہہ رہے ہیں علیہ السلام کہ یہ معجزہ ہے, یہ بالکل کلیئر جادو ہے. یہ کہہ رہے تھے وہ. یعنی اس کے جادو ہونے میں کوئی آپ تردد نہ کریں, آپ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی آیت ہے اللہ کی جانب سے. یہ مبین کے معنی تو فرق ہوا نا, لیکن وہ اس میں پائے جائے گا معنی مبین کے. روشن ہے اور روشن کرتی ہے, تو یہ جادو ہے, یہ روشن ہے, جس کو میں کہتا تھا کہ واضح ہے, کھلی ہوئی بات ہے, کلیئر ہے. یہ وہ کہتے تھے. مگر قریش تو آگے بڑھ گئے. اسے سمجھنا ہے. کیا کہا؟ مستمر. انہوں نے یوں نہیں کہا کہ مبین, ایک قدم آگے بڑھے. جانتے ہو مستمر کیا معنی؟ اردو میں استعمال ہوتا ہے استمرار, یعنی کیا اس کو کہیں گے کہ کنٹینیو. تو اس کا ترجمہ کہ چلتا آ رہا ہے. اب آپ سوچیں گے یار یہ چلتا آ رہا ہے, کیا مطلب اس کا؟ تو کیا کہا قریش نے؟ ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ جو جادو اس نے دکھایا ابھی, یہ کوئی نئی چیز نہیں. چلیے ایک قدم آگے بڑھے نا. اس میں کوئی جدت نہیں, اس میں کوئی ندرت نہیں, اس میں کوئی اچھمبا نہیں. یہ تو پہلے سے لوگ جادو دکھاتے آ رہے ہیں, وہی دکھایا. جیسے کہ آپ ایسا کوئی آپ کے بستی میں کوئی بچہ, مثال دیا تھا میں نے, زبردست لیکچر دے, تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ تو دوسرے بچے بھی پڑھتے ہیں. کوئی ڈرامہ ہو, کوئی تمثیلیہ ہو, سیریل, بھائی ڈرامے لگتے ہیں, بچے کیا بولتے ہیں؟ یہ تو اب ہم نے دیکھا ہے, نیا سیریل چاہیے یا فلم نیا. کیا مطلب نیا؟ اس میں جدت ہو, نیا ڈرامہ ہو. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا جادو لائے, یہ تو چلتا ہوا جادو ہے. تو فرق سمجھیں کس میں مستمر اور کس میں مبین میں. بتائیں اجر ملے گا کہ نہیں؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ غور و فکر. تو مستمر کے معنی یاد رکھیں. اب یہ راہ ہے, مشدد ہے, تو مستمر. اب کوشش کریں مستمر, ایک ہی راہ پڑھی آپ نے, مستمر. مستمر ہے نا, دباؤ. جیسے قد وکذبوا, جھٹلایا اور اپنے خواہشات نفس کی پیروی کی, جھٹلا دیا. چاند جیسا معجزہ. وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ, ہر معاملے کا ایک انجام ہے, ایک وقت ہے. اب استقرار بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے. استقرار ایک مقر. تو ان کی گرفت کیوں نہیں ہوئی؟ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے, عذاب کیوں نہیں آ رہا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے نزدیک ہر معاملے کا ایک وقت مقرر ہے, ان کے انجام کا ایک وقت مقرر ہے. وقت آئے گا تو ہی انجام کو پہنچے گا. تو یہ معنی کس کے؟ مستقر. تو الفاظ یہاں کے یاد رکھیں, مستمر
مستقر. وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ خبریں آئیں. آپ جانتے ہیں نبا سے مراد انبیاء کی خبریں نہیں. انبیاء کی خبروں کے لیے کیا آتا ہے؟ قصص. جانتے ہیں نا، قصص القرآن. اور نبا اما یتساءلون نبا اہم خبر، قوم کی تباہی کا ذکر، تنبیہات ایسی آئیں ان کے پاس. فیہ مزدجر عبرت کا سامان عبرت. یعنی پہلی قومیں جو تباہ ہوئیں ان کے قریب تھیں، تو ایسی خبریں ان کے پاس آئیں جو زمینی طور سے نزدیک تھیں. قوم عاد، قوم ثمود یہ تباہ ہوئی. تو مزدجر کے معنی کیا؟ زجر کے معنی دھتکار دیا جانا، پھر دوبارہ آئے گا، ڈانٹ دیا جانا، عذاب ان پر لاگو کرنا. تو یہ اس میں عبرت ہے، تو سامان عبرت موجود ہے. حکمتٌ بالغۃ. حکمت کسے حکمت کہا جا رہا ہے؟ اس تعلیمات قرآنی کو حکمت کہا جا رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ بالغ کا لفظ ہے. دیکھیے ہمارے یہاں کیا تصور ہے جانتے ہیں؟ لڑکا بالغ ہوا، لڑکی بھی بالغ ہوئی، تو سمجھ میں نہیں آئے گا، تھوڑی دشواری پیش آئے گی. لیکن ہمارے یہاں صحیح ہے، کیونکہ ہمارے یہاں اتنا قواعد کو اردو میں ملحوظ نہیں کیا جاتا ہے. جیسے کہ امارہ جدید، جبکہ عمارتن جدیدتن بے کلمہ طیبہ، مگر ہمارے اردو ہے، یہ اردو کا تو سمجھے. دیکھیے لڑکا بالغ ہوا کیا مطلب؟ اپنے جسمانی حد کو پہنچا. بھائی بچہ تھا، اب وہ مکمل ہو گیا جسمانی. 40 سال میں عقلی پختگی کو پہنچے گا، بہت فرق ہے جی. لیکن لڑکی بالغہ ہوئی، کوشش کریں لڑکی کیا ہوئی؟ بالغہ ہوئی. یعنی لیکن ہمارے یہاں بلوغت کو پہنچی، یہ بھی اچھا ہے. کہاں جھنجھٹ میں جاتے بالغ اور بالغہ؟ تو کس میں؟ جسمانی طور پر پختہ ہوئی. لیکن آپ بتائیں کہ 12 سال کا لڑکا آپ کا بلوغت کو پہنچا، شادی کریں گے؟ ہاں نہیں کریں گے. اور یہ خود بچہ ہے، مطلب بالغ ہوا، پھر آپ اسے بچہ کہہ رہے ہیں. بالکل صحیح ہے، بچہ ہے، یہ خود بچہ ہے. ابھی ہمیں اس کی ٹریننگ کرنا ہے. تو یہ بیوی کو کہاں سے سنبھالے گا؟ اور اگر اتفاق سے بچہ ہو جائے 1 سال میں تو اسے کون سنبھالے گا؟ بچے کا باپ بچہ ہے نا. ہاں لیکن اب یہاں بالغہ کس کے لیے آیا ہے؟ حکمت کے ساتھ. تو حکمت کسے کہیں گے بھائی؟ حکمت کے معنی کیا؟ عقل مندی، دانائی، دانش مندی ہے نا، اسے کہتے ہیں حکمت. تو حکمت تو آپ جانتے ہیں. حکمت اور علم میں فرق کو جانے تو ہم بالغ کو سمجھیں گے، یعنی بالغہ کو، کیونکہ حکمت مؤنث ہے. دیکھیے علم کسے کہتے ہیں؟ جب تک علم کی حقیقت کو نہیں جانیں گے تو حکمت کو نہیں جانیں گے. جب حکمت کو نہیں سمجھے تو پھر بالغہ نہیں سمجھ سکیں گے. بھائی علم کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کا ادراک. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، قبروں میں داخل ہوگے. صرف علم ہے کہ قبر میں داخل ہونا ہے. بتائیے تجربہ تو نہیں ہے. کلا لو تعلمون علم الیقین. دیکھو علم کے بعد کیا آیا؟ یقین. اور پھر کیا ہے آگے؟ لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین. تو علم اور چیز ہے، یقینی علم اور چیز ہے، اور عین الیقین اور چیز ہے، حق الیقین اور چیز ہے. جب قبر میں جائیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ عین الیقین، حق الیقین. تو علم کے معنی کیا؟ کسی چیز کا ادراک کرنا. دیکھو علم کا پہلا درجہ کیا کہ یہاں درس قرآن ہوتا ہے، یہ تو علم ہوا. عین الیقین کب ہوگا؟ جب آپ پہنچیں گے. جب آپ درس سنیں گے 1 2 3 تو آپ کو مشاہدہ ہوگا. تو علم میں اور حکمت میں فرق ہے. سمجھ رہے؟ میں کافی علم سمیٹ لیا، لیکن علم کی بنا پر اس کی گفتار، اس کا کردار ایسا اس مناسبت سے ہو کہ کوئی اعتراض نہ کرے اور صحیح مقصد زندگی کے مطابق وہ اس پر عمل کرے، اس کا نام ہے حکمت.
میں حکیم صاحب کیوں کہتے ہیں؟ ہمارے علاقے میں آئیں گے، یہ جو جوشاندے میں جڑی بوٹیاں ملتی ہیں نا، ہم لوگ پیروں سے رونتے ہیں. گھوڑے کی زبان سنے آپ نے نام؟ جی، گھوڑے کی زبان ملتی ہے یہاں دوائیوں میں، ہمارے یہاں ایسے رونتے ہیں. ہمیں علم ہے کہ گھوڑے کی زبان ہے، چونکہ لمبی پتی ہوتی ہے. حکیم اسے کیوں کہتے ہیں؟ وہ اس کو جمع کرتا ہے، اسے پتہ ہے کہ اس میں کیا علاج ہے. تو اس زبان کو، اس جڑی پیٹی کو کیسا استعمال کرنا، کس مرض کے لیے کارگر ہے، یہ حکمت. علم اور چیز ہے، علم تو ہمیں بھی ہے، ہم نے اس کو حق لے کے آئینہ لے کے ہمیں دیکھا ہے، ہم رونتے ہیں اسے. تو بالغہ کا کیا مطلب پھر؟ جی، تو یہ کلام پاک حکمت ہے. ادراک کے بعد آپ اپنے کردار کو، زندگی کا مقصد کے لیے آپ اسے استعمال کریں، یہ ہے حکمت. لیکن بالغہ مقصد زندگی کو، اللہ کی عبادت کو، اللہ کی خلافت کو، سیاست کو بدرجے اتم، مکمل، اکمل و اتم ادا کرنے پر یہ آپ کا سبب بنے گی اور یہ آپ قدرت رکھتی ہے. تو یہ ہے حکمت بالغہ. ایک لڑکا بالغ ہے، لڑکی بالغ ہے، تو یہ حکمت کیسی ہے؟ پختہ ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ حکمت بالغۃ، زندگی کے مقصد کو مکمل طور پر بجا لانے میں یہ کیا ہے؟ کاریگر ہے. اس لیے ہم نے بالغہ کا ترجمہ آپ کو نہیں بتایا، لمبا چوڑا ترجمہ ہے. جی، فما تغنی النذر، نذر نذیر کی جمع، ڈرانے والا نہیں، تنبیہ نہیں، تنبیہات، ان کے کچھ بھی کام نہیں آئے. فتول عنہم، آپ ان سے منہ موڑ لیں. مطلب تعلقات بالکل نہیں، ابھی آپ ان سے رخ پھیر لیں، الجھنے کی ضرورت نہیں. انہیں پتہ چلے گا جس دن پکارنے والا داعی، یہ داعی کون؟ وہ اسرافیل. کس طرف پکارے گا؟ شیء نکر، ناگوار چیز کی طرف پکارے گا. بھائی دیکھیے ناگوار کیوں؟ اس لیے کہ ان کی آنکھیں کھل جائیں گی. یہ کیا ہوا؟ اٹھے پہلے سور میں، قبروں سے اٹھے، اب پکار رہا ہے، آؤ ہمارے پاس. اب اس کا نقشہ چونکہ اگلی آیتوں میں ہے، اس لیے سنیے گا. خش عن ابصارهم يخرجون من الاجداث كأنهم جراد منتشر. خش عن ابصارهم مهطعين الى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر. خشوع اردو میں استعمال ہوتا ہے، نگاہیں نیچی رکھیں گے خوف کی وجہ سے. دیکھیں خشوع کے معنی ڈرنا نہیں ہے، یہ تو اردو کا کمال ہے کہ خشوع کے معنی بھی ڈر، تقوی کے معنی بھی ڈر، یا مصالحہ تخف کے معنی بھی ڈر، مختلف مقصد ہیں. خشوع کے ہم نماز میں خشوع کرتے ہیں، ہے نا؟ تو کیا ہم اللہ سے ڈرتے ہیں؟ اللہ سے کہاں ڈرتے ہیں؟ وہ تو رحمان ہے. خشوع نگاہیں نیچی، دل سے سجدہ، ایک ظاہری سجدہ، اعضاء حرکت نہیں کرتے، تو یہ نگاہیں نیچی رکھیں گے. مگر یہ کس سے؟ ذلت سے نگاہیں نیچی رکھیں گے. اور مسلمان ہم انشاءاللہ اللہ کے رعب و عظمت سے نگاہیں نیچی رکھیں گے. فرق ہے جی. نکلیں گے قبروں سے، لیکن یہاں استعمال ہو رہا ہے کیا؟ اجداث. تو اسے سمجھنا ہے جیسے کہ جراد، یہ جراد جمع ہے، ٹڈیاں. جرادتن مفرد، جیسے کہ تمرتن ایک کھجور، اور تمر یعنی بہت سارے کھجور. تو یہ عربی کے قواعد ہیں. منتشر بکھری ہوئی. محتعین نگاہیں نیچے رکھیں گے، وہ بھاگتے رہیں گے. محتعین الی الداعی، تیزی سے بھاگیں گے. اور کہیں گے کافر یہ تو بہت کٹھن دن ہے. مومن تو نہیں کہیں گے جی. اب یہاں جو سمجھنا ہے کہ خشن، تو سمجھ گئے خشن کے معنی کیا ہے؟ ڈرنا نہیں بلکہ نگاہیں نیچے رکھنا ذلت سے یا رعب سے. تو ہم نماز میں اللہ تعالیٰ کا رعب، اس کی عظمت کی وجہ سے نگاہیں نیچے رکھتے ہیں. اجداث دیکھیے آپ کو بڑا اجر ملے گا.
کلام پاک میں متعدد جگہ پر ہے ان اللہ یبعث من فی القبور، سورہ حج میں پڑھ چکے ہیں، اور ایک دفعہ نہیں کئی دفعے. لیکن معارج میں بھی یہی ہے کہ یخرجون من الاجداث کانہم سراعا. تو آج کیا سمجھنا ہے اب ہمیں؟ اجداث اور قبور میں کیا فرق ہے؟ کلام پاک میں ہے. اب ہم کیا ترجمہ کریں گے؟ ترجمہ یہی کریں گے قبور. مگر آپ بتائیے یہ زبان ہماری اردو کی ہے، کس نے بنائی؟ جانتے ہیں جس نے بنائی، بابا اردو بہت مشہور ہے. اور یہ کلام کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. بادشاہ کا کلام بادشاہ کا کلام ہے. اب یہ ہمارا اردو زبان کا، تو ہم ترجمہ کریں گے قبور. مگر سمجھنا ہے کہ آیا قبور سے نکلیں گے یا اجداث سے؟ اب جب بھی آپ پڑھیں گے تو اس کا تصور کیجئے. اسے کیا کہتے ہیں؟ غور و فکر. دیکھیں قبر کسے کہیں گے؟ یبعث من فی القبور. کیا کہا جا رہا ہے کہ قبر، ہم جہاں دفناتے ہیں وہ قبر ہے، اس کی جمع قبور. چاہے شیر کھا جائے وہ قبر ہے، چاہے مچھلی نکل جائے وہ قبر ہے. قبر ہے وہ، اور ان قبروں سے نکالا جائے گا. ٹھیک ہے، لیکن وہ قبروں سے نہیں بھاگیں گے. اب جہاں بھی اجداث کا ذکر آیا ہے تو ینسلون، اجداث سے یعنی قبروں سے. اب ترجمہ نہ کریں اجداث سے، تو معلوم ہوا کہ قبر اور اجداث میں فرق ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قبروں سے نکالیں گے. تو آپ غور کریں ان احادیث میں کہ پہلا سور پھونکا جائے گا تو سب زندہ ہوں گے، ہے نا. اب جب زندہ ہوں گے تو قبریں کیسی رہیں گے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قبروں سے اٹھائیں گے. بعث یعنی اٹھانا. تو جس وقت سور پھونکا جائے گا اور مردہ زندہ ہوں گے، وہ پھر قبر نہیں رہی، وہ کیا رہی؟ اجداث. اب اجداث سے نکلیں گے. تو فرق ہوا نا. قبر تو کب تھی؟ یہ کون سا عالم ہے؟ عالم برزخ. اب آپ بتائیں جہاں سور پھونکا گیا تو کیا عالم برزخ رہا؟ زندہ ہو گئے. تو اس فرق کو سمجھے. عالم دنیا، عالم ارواح، جس وقت سور پھونکا گیا زندہ ہوئے تو قبر میں نہیں، کہاں؟ اجداث. اب لوگوں کو سمجھانے کے لیے قبر. تو یہ ہے کلام پاک کا. جہاں بھی آپ دیکھیں اجداث کا ذکر کریں تو نکلیں گے. کیسے نکلیں گے؟ بھاگتے ہوئے. کیسے؟ جیسے کہ ٹڈیاں بکھری ہوئی. جانتے ہیں ٹڈیاں؟ کبھی دیکھی نہیں ہوں گی. یہ ٹڈیاں کوئی معمولی چیز نہیں ہے. ایسا گول کے گول ہوتا ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. اور کھیتیوں پر آ گئی تو صفایا، زبردست گول کا گول. وہ جھنڈ تو نہیں کہہ سکتا، ابابیل کا جھنڈ تھا. ابابیل یعنی جھنڈ، تیرن ابابیل، وہ تو جھنڈ تھا. وہ تو ابرہہ کو لشکر پہ کنکریاں مارنے کے لیے آیا تھا. یہ تو جراد منتشر. اب یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی مثال دے رہے ہیں. ویسے جراد کے بارے میں آپ جان چکے ہیں کہ اس میں دم نہیں ہوتا، یعنی خون نہیں ہوتا بہنے والا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اور مچھلی کیا ہے بغیر ذبح کیے کیا حلال ہے. اب ہم لوگ تو کھاتے نہیں. عربستان کی تو مرغوب غذا ہے، اس کو مل جائے بھونتے ہیں کھاتے ہیں، اس میں خون نہیں ہے. تو یہ اس کو یاد رکھیں اس جراد کی مناسبت سے. تو ایسے بھاگیں گے اور ایسے پھیلیں گے جیسے کہ جراد، ٹڈیاں. اور کہیں گے یہ بڑا کٹھن دن ہے، چونکہ اب آنکھیں کھل جائیں گی نا. اب یہاں سے جو شروع ہو رہا ہے کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا. سنیے، کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. اب یہاں سے دوسرے صفحے تک قصہ جو شروع ہو رہا ہے نوح علیہ السلام. پھر گزشتہ ہم نے بتایا تھا ان کی نسل سے عاد اور سمود، ہے نا. تو آپ اس بات کو نوٹ کر لیں کہ یہ قصے مختلف صورتوں میں مختلف انداز میں بیان ہو چکے ہیں. یہاں صرف اگر کوئی نئی بات ہے یا بات وہی نئے انداز میں ہے یا کوئی نیا لفظ ہے، اس کی وضاحت پر ہم اکتفا کریں گے. لیکن یہ بات نوٹ کر لیں کہ اس کے بعد متصل عاد کا ذکر ہے، پھر سمود کا ذکر ہے. اب یہ کہ کتنا پڑھتے ہیں وہ تو وقت بتائے گا. لیکن یہ کہ نوٹ کریں
کہ بار بار قوم عاد قوم سمود یہ کیوں بتایا جاتا ہے؟ دیکھیے، ایک ہے زماں، ایک ہے مکان. ابراہیم علیہ السلام کی نسل جو انبیاء ہے ان کا زمانہ قریب، مگر ان کا زمانہ دور کا، جسے ہم کہتے ہیں قرب اور بعد، تو قریب اور بعید، مگر زمینی لحاظ سے یہ قریب ہیں. دیکھیے قوم سمود کہاں ہے، اس لیے بار بار قوم عاد قوم سمود کا یہ دیکھتے ہیں. حق الیقین، عین الیقین ان کے پاس ہے، اس لیے یہ بار بار کس سے پیش کیے جاتے ہیں. تو ہم شروع کرتے ہیں نوح علیہ السلام سے. 8ویں آیت رہ گئی. اچھا، مہطعین الی الداع. مہطعین کے معنی کیا؟ تیز رفتار، بہت تیز رفتاری سے، یعنی وہ ایسے بھاگیں گے. مہطعین الی الداع یقول الکافرون ھذا یوم عسیر. ایک تو جراد کی طرح پھیلیں گے، لیکن بھاگیں گے کہاں؟ کہاں بھاگیں گے؟ یوم دا. ہمارے یہاں بہت مشہور ہے، بولے عرفات میں. نہیں، عرفات کی طرف نہیں بھاگیں گے. بھائی دیکھیے، شرق و غرب کہاں کہاں قبرستان ہے. اجداث کہاں بھاگیں گے؟ شام کی طرف. یہ تو آپ جان چکے ہیں، بس وہ ہمارے یہاں کسی نے لکھ دیا کتاب میں کہ عرفات کی طرف. عرفات کے میدان میں روحوں سے اقرار کیا گیا الستو بربکم، لیکن بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ شام. تو وہاں بھاگیں گے، اور جب بھاگیں گے تو کہیں گے کہ وہ یہ تو بڑا کٹھن دن ہے، کہاں کہاں سے آئیں گے دوڑتے ہوئے. یہی وہ منظر ہے، پریشان. یعنی یہ منظر کس کے؟ قیامت کے دن اجداث سے نکلنے کی اور اجداث سے حشر کے میدان کی طرف بھاگنے کی تصویر کیسی پیش کی گئی ہے. اللہ تعالی ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ کرے، توفیق الہی اس کے ہمارے ساتھ میں رہے. اب شروع ہو رہا ہے قصہ. تو یہ قصے کی حکمت جان چکے آپ کہ زمینی قرب ہے. تو سنیے گا. کذبت قبلهم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. جھٹلایا اس کے پہلے قوم نوح نے، جھٹلایا ہمارے بندے کو. کس قدر پیارا انداز ہے. اللہ اپنے بندے کو کہتا ہے کہ عبدنا، ہم ہمیشہ پیغام دیتے ہیں. کتنا پیارا انداز ہے. کون ہے یہ؟ نوح علیہ السلام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ انی عبد اللہ، مگر ہم لوگوں کو کیا ہو گیا، رسول کو عبد کہنے سے ہچکچاتے ہیں. اس کے پہلے بھی ہم بیان کر چکے ہیں. تو ہم اللہ کے بندے، ہمیں فخر کرنا چاہیے. اور بولے کہ یہ مجنون ہے، اور دھمکایا گیا. دیکھیے، مزدجر اور وزدجر مجھول کا صیغہ ہے. کیا کہا تھا؟ یا نوح لئن لم تنتہی لتکونن من المرجومین. تم اگر اس دعوت سے باز نہیں آئے تو تمہیں مار مار کر ہلاک کر دیں گے. یہ وزدجر کی شرح. تو وزدجر کی شرح اس آیت میں ہے، لئن لم تنتہی. اب تیار رہیے سننے کے لیے. فدعا ربہ. جب انہوں نے دھمکی دی، 950 سال کی عمر آپ کی بتائی گئی ہے، تو 900 سال تو تبلیغ کی ہوگی نا. 50 سال چلیے بلوغت کے لیجئے، نبوت کے. انی مغلوب فانتصر، یہ اپنی دعا میں شامل کیجئے. اے اللہ، میں بے بس ہوں. خاص کر بھی ہندوستان والوں کے، ہر مسلمان کو اس وقت ہندوستان کی جو حالت ہے، کیا ہے ہم؟ اب وہ آپ کہیں کہ انا مغلوب فانتصر، ہم بے بس ہیں. ہے نا بے بس؟ عالم اسلام بے بس ہے. فانتصر دو معنی ہوتے ہیں، مدد کر میری، لیکن فنصر کے معنی بھی مدد کر. تو فانتصر میں اور فنصر میں فرق ہے. میری ایسی مدد کر، ان سے انتقام لے. یہ ہے. ہمیں تو خاص کر یہ دعا کرنا چاہیے. اب ہماری ایسی مدد کر، اگر تیرے علم میں ہے کہ ان کے دل پلٹیں گے اور ایمان لائیں گے، جیسے کہ کچھ حریف ہماری حمایت کر رہے ہیں، تو انہیں ہدایت دے. اگر تیرے علم میں ایسا ہے کہ یہ مانیں گے نہیں، تو انتقام لے لے. یہ تو دعا کرنی چاہیے ہمیں. انشاءاللہ آخر میں کرتے ہیں. تو یہ دعا یاد کر لیں یوں، اور یہ بھی الفاظ یاد کریں. یہ الفاظ جو ہے مختلف جمع کیے گئے ہیں. اللہم انی ضعیف فاعزنی، انی فقیر فاغننی. یہ کلمات بھی ہیں، موجود ہیں کتابوں میں، لیکن وہ احادیث سے لیے گئے ہیں. بہرحال یہ بہت اچھی دعا ہے. اتنا کلمہ آپ یاد کر لیں. رب انی مغلوب. انہوں نے تو یہ کہا تھا فدعا ربہ، اپنے رب کو پکارا. تو انہوں نے کیا پکارا؟ رب انی مغلوب. اب یہ درمیان میں اس لیے انی آئے گا.
ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، آسمان کے دروازے کھول دیے، بماء منہمر، موسلا دھار بارش. اب یہ لفظ بھی نیا آیا ہے، استعمال نہیں ہوتا ہے. مزید شرح سنیے، اس کی شرح آگے ہے. وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، ہم نے کھول دیے زمینی چشمے. عیون عین کی جمع کون سے؟ جو چشمے، بھلی آنکھیں کو بھی عین کہا جاتا ہے، اس کی جمع آیون. جی، بڑی آنکھیں والی اس کا جمع کیا؟ عین. یہ بتا چکے ہم پہلے. فَالْتَقَى الْمَاءُ، پانی جمع ہو گیا. کون سا؟ چشموں کا اور آسمان کا. موسلا دھار بارش، سارے چشمے زمین سے کہا کہ اگا لو، آسمان سے حکم دیا کہ برساؤ. مل گیا پانی. علی امر قد قدر، تقدیر میں جو لکھا ہوا تھا نا اس کے مطابق. اب کیا ہوا؟ اس کے پہلے وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ. جی، ہم نے اٹھایا اسے، کس کو؟ نوح کو. اور دوسری جگہ میں ارشاد ہے کہ نوح کی کہ ایمان لانے والوں کو الواح، تختی، تختی سے کشتی بنتی ہے نا، ایسی کشتی جو تختی والوں تھی، اور دسر کیلیں اس پہ آپ نے ٹھوکے تھے مضبوط. تجری بأعیننا جزاء لمن کان کفر، بہتی تھی، چلتی تھی ہماری نگرانی میں. کشتی تو بنا دیے، بنائے بھی ہماری نگرانی میں، چلتی بھی ہماری نگرانی میں. ورنہ پانی کہاں پہنچا تھا؟ آسمان کے چوٹی تک آسمان پہنچا تھا. پہاڑ، لوگ بھاگے، ٹیلے، بڑے بڑے پہاڑ بھی پانی میں غرق ہو گئے، مگر یہ کشتی ہماری نگرانی میں. اب سنیے، لمن کان کفر، دیکھیں مجهول کا صیغہ ہے. کس کے لیے؟ جس کا انکار کیا گیا. نوح علیہ السلام کا انکار کیا گیا، تو جس چیز کا انکار کیا گیا انہیں سزا دینے کے لیے. ترجمہ کا خیال رکھیں. نوح علیہ السلام کے لیے، نوح علیہ السلام کو دعوت دی تھی نا، تو اس توحید کا انکار جنہوں نے کیا انہیں سزا دینے کے لیے. لمن کان کفر، یہ ہے. وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً، اور اس طوفان نوح کو ہم نے ایک نشانی، تو ہے کوئی مدکر یعنی متذکر، نصیحت حاصل کرنے والا. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ، میرا عذاب گرفت اور میرے تنبیہات کیسے تھے. تو یہاں ایک چیز آپ کو بتاتے ہیں کہ طوفان نوح، لوگ کہتے ہیں کہ عالمی ساری دنیا میں طوفان آیا. تو کہاں آیا؟ ساری دنیا میں؟ کیا ہندوستان میں بھی آیا؟ اس میں غور کرنا چاہے بھائی کیا ہے اصل میں طوفان کہاں آیا. بھائی جو آبادی اس وقت ہے وہ نوح علیہ السلام کے وقت میں اتنی آبادی نہیں تھی. تو جب کہا جاتا ہے کہ پوری دنیا میں، تو مقصد کیا؟ جہاں دنیا کے لوگ رہتے ہیں. تو نوح علیہ السلام کے بعد حام، سام، یافس، ان کے بیٹے جو ہیں، ان کی اولاد، کوئی حام کی، کوئی یافس کی. تو ہندوستان کا جب وجود نہیں ہو تو جہاں پر جو ان کا احاطہ تھا وہاں پر طوفان آیا. تو اس میں یہ سب ہیں، شام وغیرہ، ترک، یہ سب اس میں شامل ہیں، اس زمین پر جو آبادی تھی وہاں پر. اور جہاں آبادی نہیں تھی تو بہرحال یہ وہ نقشہ ہے، مفسرین نے کافی بحث کیے ہیں، تو یہ میں نے اشارہ کر دیا. اب کیا کہا جا رہا ہے کہ کیا کوئی ہے مدکر یعنی کیا؟ متذکر، اس سے نصیحت حاصل کرنے والا کیا کوئی ہے؟ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ. اب ایک تو کیسے تھے میرے تنبیہات. اب ایک آیت جو ہے آ رہی ہے، یہ 4 دفعہ آئے گی. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو آسان کر دیا. للذکری، نصیحت، قرآن ہے نا، للذکر. ہے کوئی متذکر، یہ تا کو دال میں ادغام کر دیا، پھر زال کو بھی، زال کا نقطہ بھی نکال دیا گیا. یہ قواعد ہیں گرامر میں، مدکر. لیکن اس کا مفہوم کیا سمجھیں؟ دیکھیں آپ آیت کے ساتھ لگے رہیں. اس کا مفہوم لوگوں نے یوں سمجھا کہ قرآن شریف کا سمجھنا بہت آسان ہے.
چونکہ شیطان نے لگا دیا نا بھائی قرآن کیا ہے، حکمتم بالغتن، کہتے ہیں بہت آسان ہے، اور اچھے اچھے پڑھے لکھے لوگ اسکالر، شیطان نے بھائی جسے شیطان گمراہ کر دے، علم تو ہے حکمت نہیں، وہ ایسا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ قرآن شریف کا پڑھنا بہت آسان ہے، ایک تفسیر ملی پڑھ لو کافی ہے. یہ کون کہتے ہیں؟ نہ ادراک علم ہے نہ حکمتن بالغتن ہے، نیم حکیم تو بہت ہے جی. تو سنیے گا، دیکھیے ہم قرآن سے کہہ رہے ہیں قرآن کیا کہتا ہے، چونکہ قرآن میں غور نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے، اس لیے پھینکتے ہیں. دیکھو قرآن کیا کہہ رہا ہے، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا نصیحت حاصل کرنے کے لیے. تو کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ تو قرآن کو کس کے لیے آسان کر دیا؟ جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے. کیا مطلب؟ اگر کوئی قرآن کو حروف کو صحیح کرنا چاہتا ہے اسے آسان کر دیا ہم نے. اگر کوئی ترجمہ سیکھنا چاہتا ہے آسان کر دیا ہم نے. اگر کوئی یاد کرنا چاہتا ہے آسان کر دیا ہم نے. اگر معنی مفہوم کو سمجھنا چاہتا ہے آسان کر دیا ہم نے. اگر وہ عمل کرنا چاہتا ہے آسان کر دیا ہم نے. دیکھو نماز کے سلسلے میں قصر ہے نا، جب قصر کرتے ہیں تو سنتیں نہیں پڑھتے ہیں، آسان کر دیا. جنگ کے میدان میں یہ اس کا مفہوم ہے. اب لوگوں نے اپنی طرف سے یہ اگلی آیت بھول گئے، کہتے ہیں کبھی بھی حوالہ دیں گے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، بس اچھا آسان کر دیا. اب آپ بتائیے ڈاکٹری ہے یا انجینئرنگ ہے، آسان ہے کہ نہیں؟ آسان ہے، مگر کس کے لیے؟ جو داخلہ لے اسکول میں. جب داخلہ لے گا 12ویں میں بچے بڑے فیل ہو جاتے ہیں تو اس کے ذہن کو چیک کرتے ہیں کہ کس میں چلے گا. تو کوئی BA، کوئی سائنس، وہ جو ڈگریاں ہیں اس میں وہ رخ پلٹ دیتے ہیں. تو جو سیکھنا چاہتا ہے اسے آسان کر دیا. یہ آپ نے کیسے سمجھ لیا کہ آسان ہے؟ تجوید سیکھنا چاہتے ہیں آسان کیا، تو سیکھیں. اب سیکھیں گے کیسے؟ ایک لمحہ فکریہ میں دے رہا ہوں، اسے ذرا غور سے سنیے گا. آپ اپنے بچے کو حفظ کرانا چاہتے ہیں، کہاں بھیجتے ہیں؟ مدرسے میں. کیوں بھیجتے ہیں؟ بھائی حفظ کرنا آسان ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ. پھر آپ کیوں بھیج رہے ہیں؟ آپ کو یقین ہے کہ مدرسے میں جائے گا تو حفظ کرے گا. مکتب میں بھیجتے ہیں. مکتب جانتے ہیں جو مسجدوں میں ہے نا، الف باتا، اسے مکتب. اب تو اس کا نام بھی بڑا رکھ لیا مدرسہ. وہ ایک مثال ہے آپ نے یہاں کیا درشن کھوٹے اور کیا ایسا کچھ ہے، نام بڑا اور درشن کھوٹے. جہاں دیکھو تو مدرسہ. ارے بھائی وہ مکتب ہے، تو آپ مکتب میں کیوں بھیجتے ہیں؟ آسان ہے قرآن شریف، کیونکہ وہاں جا کے سیکھے گا. صحیح چل رہے ہیں. حفظ کے لیے قرآن پڑھنے کے لیے مکتب میں مدرسے میں بھیجتے ہیں، اور جہاں عمل کرنے کا نہیں، قرآن شریف آسان ہے. دیکھو یہاں شیطان نے لوڑ کھڑا دیا. یہ لمحہ فکریہ ہم دینا چاہتے ہیں، سمجھ گئے؟ تو قرآن سمجھنے کے لیے بھی استاد کی ضرورت ہے، علوم کی ضرورت ہے، عمل کیسے کیا جائے اس کے لیے بھی. تو یہ ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. جھٹلایا عاد نے میری کیسی گرفتی اور ڈراوے. انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر. یہ مستمر دوبارہ آیا ہے، مستمر. ہم نے بھیجی ان پر تند تیز ہوا. اب یہاں غور کریں، فی یوم نہیں ہے، فی یوم نحس، نحوست کے دن. پھر اس کی صفت ہے مستمر. مستمر یعنی کیا؟ لگاتار. تو اس کا ذکر ہے 7 لیال و 8 ایام. وہ جب ہوا چلی ہے تو کتنے؟ 7 رات 8 دن. اس کا ذکر ہو چکا ہے. الحاقہ میں پڑھیں گے اسے، سورہ الحاقہ میں پڑھیں گے 7 لیال و 7 ایام. تو اسے کہیں گے مستمر. اب اس کی کیفیت تنزع الناس کأنہم اعجاز نخل منقعر. اکھاڑتی تھی لوگوں کو. ہوا جب آئی قومیات پر تو لوگوں کو اللہ اکھاڑنا، جیسے کہ آجاج تنے کھجور کے درخت کے، منقعر اکھڑے ہوئے. بھائی کھجور
کہ درخت تو ہلانا اس میں تو ٹائم جاتا ہے نا. اچھا اس وقت 5.5 فیٹ والے لوگ نہیں تھے, بڑے دیوقامت, ہمارے یہاں مثال ہے اس لیے کہہ رہا ہوں, دیوقامت پتہ نہیں کتنے فٹ کے ہوں گے, 15 فٹ کے, یا تو گر جاتے تھے اور پھر انہیں وہ ہوا اکھاڑتی تھی اور پھینک دیتی تھی. اچھا یوم نحس کیوں کہا گیا؟ نحوست کا دن. بھائی لوگ کہتے ہیں بدوار کا دن اور بدھ کا دن, ہمارے یہاں بدوار کہتے ہیں, بدھ کا دن کیا نحوست کا ہے نا, ہمارے یہاں بہت مشہور ہے. بدھ کے دن بولے سفر اختیار مت کرو, اگر آپ کا پلین ہے سعودیہ جانے کا تو تبدیل کرو. جی تو یہ بدھ سے شروع ہوا تھا. نحوست کا کیوں دن کہا گیا؟ ان کے لیے جس دن سے عذاب آنا شروع ہوا, جو 8 دن 7 رات قائم رہا, تو ان کے لیے نحوست کا دن ہے, باقی کوئی دن نحوست کا نہیں. یہ کہا جا رہا ہے, اس کو باندھ لیں, اس کو دلیل نہ بنائے کہ دن بھی نحوست والے. نہیں, انسان اگر کسی دن کسی کا مرڈر کرے, اللہ ایسا نہ کرے, تو یہ اس کے لیے نحوست کا دن ہے. زنا کرے, چوری کرے, تو اس کو سمجھے. اچھا پھر وہی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, آسان کر دیا. ہے کوئی آئے نصیحت کو سننے والا, پڑھے, پڑھائے, سیکھے, سکھائے. یہ ہے کذبت ثمود بالنذر, انہوں نے بھی تنبیہات کو جھٹلایا. بعضوں نے رسولوں کو بھی کیا ہے, رسولوں کو بھی جھٹلایا. کیا کہا؟ فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ. سور کے معنی جہالت. انہوں نے کہا کہ کیا ہم میں سے ایک آدمی, واحدن, 2 باتیں کہہ رہے ہیں, ہم میں سے ایک بشر اور واحدن ہم اس کی پیروی کریں. ہم تو اس وقت بڑی گمراہی میں اور جہالت میں. سور تو کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ سوچتے تھے کہ کوئی بشر کے علاوہ ہو, کوئی فرشتہ ہو, کوئی جنات ہو. پھر کیا واحد کے مطلب وہ یہ سوچتے تھے کہ کوئی ایسا آدمی ہو جس کے پاس جتھا ہو لوگوں کا, وہ آئے. یہ کیسا اکیلا آدمی؟ ہم تو بڑی نادانی میں رہیں گے. أُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ. اچھا ہمارے درمیان اسی پر یہ نصیحت نازل کی گئی. کذاب اشر, اشر شر سے ہے, سب سے بڑا کذاب, جھوٹا اور شیخی مارنے والا. اس سے کہا. اللہ تعالیٰ کیا جواب دیتے ہیں؟ آخری آیت ہے, ساتھ میں لگے رہیں. سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ. کل یہ جانیں گے کہ جھوٹا بڑا اور شیخی مارنے والا کون ہے, جانیں گے. لیکن اب ساتھ میں رہیے. اِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ. ہم اونٹنی بھیجیں گے جو ان کے لیے فتنہ ہوگی. یہ تو واقعہ مشہور ہے. یہاں نیا لفظ کیا ہے؟ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ. جی تو فَاصْطَبِرْ کا ترجمہ لکھیں گے, آپ خیال رکھیے ان کا, تو اسے سمجھنا ہے. وَاصْطَبِرْ اور صبر پر جمے رہیے. ہمارے پاس کوئی الفاظ نہیں. دیکھیے انتظروا انا من المنتظرین ہے نا, یہاں کیا ہے؟ فارتقبہم ان اللہ مع الصابرین. اس آیت کو غور سے سنیے گا. یہاں ہے واصطبر, تو ارتقب کسے کہیں گے؟ ارتقب اللہ تبارک تعالیٰ کی صفت کیا ہے؟ رقیب. رقیب کسے کہیں گے؟ دیکھیے بہت اہم تھا یہاں, خاص کر داعیے اسلام تبلیغ والوں کو. رقیب اس کے معنی پاسبان, محافظ, نگہبان. اللہ تعالیٰ ہم سب کا کیا ہے؟ پاسبان اور کیا؟ نگہبان اور محافظ ہے. تو اے رسول, یہ جو رسول تھے اس وقت, کیا کہا جا رہا ہے؟ وہ کذاب و نشر کر رہے ہیں, آپ ان کا دھیان رکھیے, خیال رکھیے. اللہ اللہ. تو داعی کیا ہوتا ہے؟ وہ مان نہیں رہے ہیں مگر پھر بھی آپ خیال رکھیے. کیا خیال رکھیں گے؟ ان کے حرکتوں کا. انہوں نے آپ کو کہہ دیا, معجزے کا انکار کر دیا, پھر بھی آپ فارتقبہم, خیال رکھیے کہ کیا کر رہے ہیں. دیکھیے بہت بڑی بات ہے.
بھائی ہم کام کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، جو نہیں مانتے دعوت کو خیال رکھیے، کیونکہ نبی کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ محافظت ان کے دین کی، تو یہ جذبے کے ساتھ کام کریں. بڑا درس ہے اس میں. وَاسْتَبِرْ، صبر کیجیے. کیا فرق وَاسْتَبِرْ میں؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے اہل کو نماز کا حکم دیں. یہ آپ کو ملے گی طٰہٰ میں 132 میں پڑھ چکے ہیں، لیکن آیت کو بہت آسان ہے. تو وَاسْتَبِرْ کا ذکر کہاں آتا ہے، وَاصْبِرْ کا ذکر کہاں آتا ہے؟ یہ ہے پیغام آج کا. فرتقب تو سمجھ گئے، ہر فرد کیا ہے؟ محافظ ہے. انتظار اور ہے اور فرتقب اور ہے. انتظار کسے کہیں گے؟ بیماری ہے، بچے کو میڈیکل چیک اپ کیے انتظار کر رہے ہیں، لیکن فرتقب آپ بچے کے لیے صبر بھی کریں گے اور کیا؟ فرتقب، آپ محافظ بھی ہیں، اس کو ذہن میں رکھیں. وستبر، آپ کا بچہ بیمار ہے، آپ صبر کریں گے، لیکن یہاں وستبر ہے. اے رسول اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں، وستبر، آیت نوٹ کر لینا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. کیا مطلب؟ اے بابری مسجد گر گئی، گرا دی گئی، گری نہیں، گرا دی گئی، ہم نے صبر کیا نا. اب بھائی بیوی بچوں کو نماز کا حکم دیں گے اور وستبر. اب یہ کیا کہتے ہیں؟ NCR اور NPR. اب صبر نہیں، اب ہمیں دیکھنا ہے. یہ تو قرآن میں ہے، اب دیکھنا ہے. تو پہلے اس سے فارغ ہوتے ہیں کہ آپ محافظ ہیں اپنے اہل کے، اپنے بچوں کے، صبر کریں، لیکن محافظت کی حیثیت سے صبر کریں کہ بچوں کو کوئی دوسرا ڈاکٹر تبدیل کرنا ہے. بچوں کو نماز کا حکم دیں، مگر صبر کس پر؟ نماز کی ادائی پر. اور یہاں وستبر، تو اے رسول آپ ان کا خیال رکھیں اور صبر کریں. کون سا صبر؟ کون سا صبر؟ تو نماز کے لیے وستبر کیوں؟ اس لیے کہ 5 وقتہ نماز ہے اور بچہ ایک دفعہ بیمار ہوتا ہے، اس لیے صبر. ٹھیک، تو سمجھ گئے مطلب اس کا؟ فرتقب کا اور کس کا؟ صبر کا اور وستبر کا، دو الگ الگ چیزیں. اب ہم آپ سے کیا کہیں گے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ فرتقب. صبر ہو چکا بابری مسجد پر. یہ تو اللہ نے ہم پر کرم کیا ہے کہ ان کے حلیف جو ان کے دوست تھے ان کے دلوں کو بدل دیا اور مسلمانوں کی حمایت کرنے لگے. اب وستبر، ہندوستان کو بچانا ہے تو خیال رکھیے، صبر نہیں کرنا ہے. اب ہے قرآن میں لوگ کہتے ہیں سیاست نہیں ہے. کس نے کہا سیاست نہیں ہے؟ قرآن تو سیاست کو بھی مات کرے گا. کیسی سیاست ہے؟ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسے کیا. تو اب سب سے پہلی بات کہ اللہ کا فضل و کرم ہوا ہم لوگوں پر، ورنہ ان کا ارادہ بہت خطرناک. وہ سمجھے کہ کوئی کچھ نہیں کہے گا، برما جی سے حالت کر دیں گے. اب ہندوستان کو بچانے کی فکر کریں. تو ہم اس دعا کے ساتھ کہ اے اللہ ان ظالموں کے ارادے خطرناک، شرانگیز، مسلمانوں کو شہریت سے بے دخل کرنے کے ہیں، مگر اے اللہ تو دلوں پر قادر ہے اور تو نے ہمارے ساتھ فضل کیا کہ ان کے دوست مسلمانوں کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوئے. تو دعا سے آپ دور نہ رہیں. دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ان ظالموں کے شر سے ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما، اور ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہماری مائیں، سارے خواتین کی عزت، عصمت، عفت کو اے اللہ ان کے شر سے محفوظ فرما. اور جو گرفتار ہوئے ہیں اے اللہ ان کے گھر والوں کے، اہل عیال کی، تمام مسلمانوں کی مشکلوں کو، مصیبتوں کو تو دور فرما دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اولقی الذکر علیہ من بیننا بل هو کذاب اشر. سیعلمون غدا من الکذاب الاشر. انا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. دیکھیے اس آیت کو آپ تھوڑا سا ملحوظ رکھیں. واصطبر
را ساکن کے پہلے زیر ہے تو ہم نے باریک ادا کیے، وستبر نے وستبر، اور فرتقبہم، دیکھو فار را پورا ہے، فرتقب با میں قلقلہ ہے چھوٹا سا، فتنتن نے فتنتن لہم، یہ تنوین سیدھا لام میں ادغام کر جائے گی، فتنتن لہم، تا کے بعد لا، ادغام کامل اسے کہیں گے. تو سیعلمون، سیعلمون نہیں سیعلمون، ہونٹ کو کھولیں، سیعلمون غدم من الکذاب الاشر، یہاں تو را ایک ہی ہے. تو اس طریقے سے آپ اس کو یاد کر رہے ہیں، یعنی یاد سے مطلب ملحوظ رکھیں، تو اگر آپ جلدی آتے ہیں تو ہم اس کو سنیں گے تو اچھا ہے، اصلاح ہو جائے گی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. جی ان کا سوال ہے کہ بد دعا، اس دعا کو، اس میں دعا میں دونوں ہیں، یہ جو دعا ہے نا مغلوب فانتصر یعنی میری مدد فرما، اور انتقام، تو انتقام کب؟ جب تیرا فیصلہ ہو چکا ہے کہ ہدایت لانے والے نہیں، تو اس کو اپنائیں، انی مغلوب فانتصر. نہیں، اسی کو نماز دعا کریں، دعا بہت اہم چیز ہے، اور نماز کی ذمہ داری کہاں دیتے، لوگ مصروف ہیں. جی چلیے، تو آئندہ آئیے وہی شروع کریں گے اس کا آدھا حصہ اسی قوم سمود کا. جی چلیے، اور کچھ؟ نہیں، وہ تو گزشتہ ہم نے بتایا تھا، ہم اولاد آدم ثانی ہیں، چونکہ نوح علیہ السلام کے وقت سب دفن ہو گئے. اب جو ہم اولاد کس کی ہیں، حام سام یافس، کس کے بیٹے تھے؟ نوح علیہ السلام. کیا؟ ہاں ہاں، باقی دنیا میں ہم کس کی اولاد ہیں؟ حام سام یافس کی. حام سام یافس کس کی اولاد ہیں؟ نوح کی. یہ ہم نے سمجھانے کی کوشش کی ہے، سمجھ رہے ہیں نا. ابھی ہند سندھ کس کی اولاد ہے؟ یہ ہند سندھ سودان، حام سام یافس، سمجھ رہے ہیں نا. اس کو، اس نقطے کو یاد کریں آپ. بہرحال یہ تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم نے بتلا دیا صرف، بس آپ یوں کہا کریں گے تو فائن ہو بس. جی ہاں ہاں، اسلام میں ہے.